السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए अनगिनत लातादाद सलाम मेरे और आपके पीर और मुर्शिद हादी और रहबर इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू किया।
جس سلسلے کی آخری کڑی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بنی اسماعیل میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو کہ مرفوع ہوئی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کے دلوں میں دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے پاکیزہ پایا، فصفاه برسالته، تو اللہ رب العالمین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا، اور صرف رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اگر صحیح ترجمہ گرامر شروع سے کیا جائے تو تمام جہانوں پر رحمت کرتے ہوئے آپ کو بھیجا ہے۔ اسی طرح ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نے بنایا۔ اسی طرح معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی امامت کا جو تاج ہے وہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اسی وجہ سے امام الانبیاء بھی ہے، حبیب کبریا بھی ہے، اور خلیل اللہ بھی ہے۔ یہ سارے مقام و مرتبے ہم سب کو جانتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دلوں کو سب سے پاکیزہ پایا۔ میں اس سے پہلے ایک مختصر گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کا جو جمعہ خطبہ ہے اس کا موضوع انتہائی آسان ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لہذا گزارش یہ ہوگی کہ ہر بات کو توجہ سے سنا جائے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آمنہ کے لال کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ اپنے تمام بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا دل تمام امت کے لوگوں سے سب سے پاکیزہ پایا، لہذا ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور ساتھی بنا دیا۔ محرم الحرام چل رہا ہے اور آپ سب میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں آج یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اور صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان کے درمیان محبت و محبت کیسی تھی، کیونکہ یہ باور کرایا جاتا ہے کہ شاید صحابہ کرام اور اہل بیت
بیعت رضوان کے درمیان بڑی دشمنیاں تھی، بڑی عداوتیں تھی، بڑے اختلافات تھے۔ تو آج میں اسی کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تعظیم کرو، لو انفقتم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 8 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے۔ جو مدینہ تشریف لے گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا طویل ہے، 8 کلومیٹر کے قریب اس کی لمبائی ہے اور اونچائی بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر اتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا، میرا صحابی آدھا مد جو یا کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ پورا اور پہاڑ اتنا سونا بھی اس صحابی کے صرف ایک مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ میں صحابہ کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں کم و بیش 100 آیات ہیں کہ جن میں رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت کو بیان کیا، اور یہی پر بس نہیں، صرف عظمت و فضیلت کو نہیں بیان کیا بلکہ صحابہ کرام کا دفاع بھی کیا۔ مجھے بتلائیے کہ جس کا حمد و ثنا، جس کے مقام و مرتبے کو خود رب العالمین اپنے قرآن مجید میں وحی کی صورت میں بیان کرے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر نہیں، 2 مقامات پر نہیں، 3 مقامات پر نہیں، 20 مقامات پر صحابہ کرام کا دفاع کرے، مقام و مرتبے کو واضح کرے، اپنی امت کو اس کے بارے میں ہدایات دے، تو ہمیں کیا اعتراض بنتا ہے کہ ہم آج اٹھ کر صحابہ کرام پر اعتراض کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ چند آیات کی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے۔ کیا فرمایا رب العالمین نے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے لوگوں سن لو، اگر تم ان جیسا ایمان لے آؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو میرا وعدہ ہے ہدایت پا جاؤ گے۔ کن جیسا ایمان لے آؤ گے؟ ان صحابہ جیسا۔ صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، اور کس نے معیار قرار دیا؟ رب العالمین نے۔ دوسری آیت سورہ بقرہ ہی کی پہلا پارہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، مشرکین سے کہا جاتا کہ تم ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تو آگے سے کیا کہتے؟ ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لے آئے۔ بڑی بات سمجھنے والی ہے، کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لے آئے؟ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دنیا داری کا ان کو کیا پتا؟ اپنا گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اس دین کے ساتھ، یہ تو ہے بیوقوف ہے، یہ وہ کہتے تھے۔ تو جانتے ہیں کہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لوگوں سن لو، حقیقی بے وقوف یہی لوگ ہیں، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ بے وقوف ہے۔ 2 باتیں یہاں سے پتا چلی، صحابہ کا دفاع رب العالمین کی سنت ہے، اور بتلاؤ جو رب العالمین کا طریقہ ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، کیا اس کو اپنانا نہیں چاہیے؟ کیا اس کو اپنانا نہیں چاہیے؟ دوسری بات یہ معلوم ہوئی
کہ جو لوگ صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر طعن و تشریح کے تیر جوڑتے ہیں، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ طریقہ اپنایا ہے جو مومنوں کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین کا طریقہ ہے، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، لہذا ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں تک بڑھے ہیں۔ بچپن میں نا ہم سب نے یہ اخلاقی سبق پڑھا ہوا ہے۔ کیا سبق پڑھا ہوا ہے؟ کہ جو ذہین بچہ ہوتا ہے، سمجھدار بچہ ہوتا ہے، ہمیں بڑا سبق پڑھایا ہے یہ بات اسکولوں میں بھی، والدین بھی سکھاتے ہیں، بڑے بھی سکھاتے ہیں سبق۔ وہ کہتے ہیں جو سمجھدار بچہ ہوتا ہے نا، وہ بولنے سے پہلے 100 لفظ سوچتا ہے، لیکن جب صحابہ کرام کا معاملہ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں وہ اخلاقی سبق جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ سارا بھول جاتا ہے۔ تیسری آیت رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ توبہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے گئے، چاہے وہ مہاجر تھے چاہے وہ انصار تھے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی اچھے طریقے سے کرتے رہے۔ بڑی بات سمجھنے والی ہے، توجہ کرو بات ہے۔ سبقت لے جانے والے مہاجرین، سبقت لے جانے والے انصار، مہاجرین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے مہاجرین کی مدد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی۔ اس سے پہلے میں ایک تمہید پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہاں میں قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ سب سے آخر پر نازل ہونے والی جو سورت ہے وہ ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ 113ویں نمبر پر جو سورت نازل ہوئی وہ ہے سورہ توبہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ 100 نمبر آیت ہے۔ 9 ہجری کے اختتام اور 10ویں ہجری کے آغاز میں یہ سورت نازل ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 11 ہجری میں ہوئی۔ پتا کیا چلا کہ یہ سورت مکہ فتح ہونے کے بھی سال بعد، 1.5 سال بعد نازل ہوئی تقریباً۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ بس راضی ہو گیا نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، میں رب العالمین نے ان تمام صحابہ کے لیے، مہاجرین بھی، انصار بھی، اور اس وقت تک جتنے لوگ مسلمان ہو کے صحابیت میں شامل ہو گئے وہ سب، ان سب کے لیے رضا کا وعدہ بھی ہے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دنیا میں دے دیا، جنت بھی تیار کر دی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں وہ صحابہ بھی آ جاتے ہیں جو فتح مکہ یا صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور ان میں نامی گرامی صحابہ کون ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ آج، اور خاص کر آج کے دن کو لے کر جن پر سب سے زیادہ تبرہ کیا جاتا ہے، طعن و تشریح کی جاتی ہے، وہ یہی سب ہے۔ پتا کیا چلا؟ یہ صحابہ بھی اللہ نے ان سے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا،
جنت کا وعدہ دنیا میں کر دیا اور جنت میں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ آگے چلیں سورہ فتح، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ بیعت رضوان میں 1400 سے لے کر 1500 صحابہ کرام موجود تھے۔ کتنے صحابہ؟ 1400 سے 1500 سے۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا۔ واقعہ تو ابھی پیش ہے تو اللہ نے فرمایا راضی ہو چکا، معافی نصیب ہے۔ تھوڑی بہت رحمت کرو سے بات کریں تو یہ پختہ ترین دلیل ہے کہ اللہ تو ہمیشہ سے اسے راضی تھا۔ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، راضی ہو چکا ہے، ہوا نہیں، ہو چکا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، بس یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں جو ایمان، جو تقوی، جو حیا وہ دیکھ لی۔ فانزل السکینۃ علیہم، ان پر اللہ رب العالمین نے سکینت نازل کی۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور قریب کی فتح عطا کی۔ آگے چلیں اسی سورہ کی آخری آیت، بڑی شاندار آیت، محمد الرسول اللہ، لوگوں جان لو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا مقام یہ ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ لوگوں پر انتہائی، کفار پر انتہائی سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم دل ہیں۔ اب میں سوال کرنے لگا ہوں، ذرا سوچیے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ رحماء بینہم، توجہ سے بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ رحماء بینہم، یہ لوگ آپس میں انتہائی محبت کرنے والے، انتہائی رحمت کرنے والے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ رب العالمین۔ سوال یہ ہے، اگر یہی صحابہ کرام آپس میں نفرت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، تو کیا رب العالمین کو پتہ نہیں تھا؟ جبکہ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو ہمارے دل میں بات کھٹکتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور واحیط بکل شیء علما، کوئی پتا نہیں گرتا، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت کا کوئی پتا بھی گر جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی پتا ہے وہ پتا کہاں پہ گرا ہے۔ کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو جو رزق دینے والی ذات ہے وہ بھی اللہ کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چوپایا ایسا نہیں کہ جس کے رزق کی ذمہ داری رب العالمین پر نہ ہو۔ مجھے بتلائیے کہ رب العالمین سب کچھ جانتے ہیں، تقدیر آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے رب العالمین نے لکھ دی تھی۔ یوم خلق السماوات والارض 50 الف سنہ، حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تقدیر کو کائنات کی تخلیق سے قبل 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ اب مجھے بتلائیے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کیا رب العالمین کو یہ نہیں تھا پتا کہ میرے ساتھ ہے تو بعد میں دشمنیاں کرنی ہے، نفرتیں کرنی ہے، اہل بیت سے بغض رکھنا ہے؟ نعوذ باللہ۔ پتا یہ چلا جو شخص یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان دشمنیاں تھیں، وہ قرآن کا منکر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رحماء بینہم، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، رحم باللہ۔
آگے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے، زکات دیتے ہیں دکھلاوے کے لیے، عمرہ کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، ہر وقت موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، سیلفیاں ساتھ ہوتی ہیں، حج کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، صدقہ خیرات دکھلاوے کے لیے. کوئی عمل ہمارا دکھلاوے سے خالی نہیں. رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو صرف ایک وجہ کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ اللہ گواہی دے رہے ہیں صحابہ اکرام کی. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اور لوگوں یہ صحابہ اکرام قرآنی شخصیات تو ہیں ہی، ان کا ذکر تو میں نے قرآن میں بھی کیا ہے، ان کا ذکر تو میں نے انجیل میں بھی کیا ہے. یہ میرے اتنے محبوب شخص ہیں، میرے آخری نبی میرے حبیب کے ساتھی ہیں. یہی مثالیں یہی اوصاف قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اب جو بات کرنے والا ہوں ذرا دل تھام کر سنیے گا، کیونکہ یہ بات بڑوں کو تکلیف دے گی لیکن محب صحابہ کو نہیں دے گی. فرمایا یہ ایک کھیتی کی طرح ہے کہ جن کی کاشتکاری انسان بڑی محنت سے کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو جو لوگ کسان ہیں نا ان کو پتا ہے جب فصل تیار ہو جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہری بھری ہو گئی ہے تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میری اتنی دنوں کی محنت اتنے مہینوں کی محنت آج پھل آئی. بڑا خوش ہوتا ہے میں نے اتنی جو محنت کی تھی، دن رات پانی دیا، اس کے دیکھ بھال کی، بیج ڈالا، کھاد ڈالی، آج وہ فصل تیار ہوگی، آج بھی منافع ملے گا. بندہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قدرتی بات ہے، فطرتی بات ہے. کوئی بھی کام ہو جس سے بندے نے محنت کی ہو جب اس کا صلہ ملتا ہے بڑا بڑا خوش ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن اس دنیا پر، پیر کا دن ہے، فجر کی نماز کا وقت، صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے پیچھے، تمام صحابہ کرام صدیق اکبر کی امامت کے پیچھے. صدیق اکبر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے صحابہ کرام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے پردہ ہٹایا، دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کیا آ گئی؟ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. یہ وہی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. 23 سالہ محنت آج رنگ لے آئی ہے. ایک امام کے پیچھے سارے مقتدی کھڑے. میری امت کے صحابہ ایک امام کے پیچھے کھڑے. صحابہ خوش ہو گئے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے. ابو بکر پیچھے ہونے لگے. انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قریب تھا کہ صحابہ نماز چھوڑ دیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اشارہ کر دیا کہ نماز مکمل کر دو، پھر پردہ ہٹا دی. اسی روز چاشت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ مثال ہے. اب جو بات کرنے لگا ہوں ذرا دل تھام کر سنیے گا. لیغیظ بہم الکفار. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی یہ جماعت تیار کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت کے بعد یہ صحابہ کرام کی جماعت تیار کی. کیوں؟ لیغیظ بہم الکفار. اس سے کفار کو غصہ آتا ہے. کن کو غصہ آتا ہے؟ کون غضبناک ہوتی ہے؟ کفار. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، ترجمہ چاہے جس کا مرضی اٹھا کے دے لیں گے، اس کا معنی کوئی اور معنی ہو تو ہم نے بات کریں.
صحابہ کرام کو دیکھ کر جو شخص بغض رکھتا ہے، ان سے ناراض ہوتا ہے، سب سے پہلے تو وہ رب العالمین کی رضا پر سوال اٹھاتا ہے۔ وجہ رضی اللہ عنہم، رضا کا سرٹیفکیٹ تو رب العالمین نے خود دیا ہے۔ سب سے پہلا وہ جو ضرورت کرتا ہے وہ رب العالمین پر کرتا ہے۔ ہماری تو اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، واللہ ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے کہ رب العالمین کے حکم پر اعتراض اٹھائیں۔ اور دوسری بات، جو یہ کام کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، جانے انجانے میں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ممکن ہم کو معاف کر دے، لیکن جو جان بوجھ کر کرتے ہیں واللہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ قرآن اٹھا کے لے لیجیے۔ سورہ فتح آخری آیت ہے 26واں پارہ، لیغیظ بہم الکفار۔ لیکن آج ہماری کیا صورت حال ہے؟ آج جہنم میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ کہتے ہیں کہ آج اگر میں نعوذ باللہ امیر معاویہ کے دور میں ہوتا تو ان کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ یہ ضرورت ہے، یہ صورت حال ہو چکی ہے ہماری۔ اور جانتے ہو اگر وہ نفوس قدسیہ نہ ہوتی تو رب العالمین کی قسم ہے شاید آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ اس پاک و ہند میں صحابہ کرام خیر القرون میں تشریف لائے تھے۔ ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صحابہ کرام یہاں پر تشریف لائے، یہاں پر ایمان کو پھیلایا، دین کی تعلیمات کو یہاں پر آ کر پھیلایا۔ اور مجھے بتلاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے اعمال کو سب سے پہلے امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ بولو یار، صحابہ کرام ہیں، کوئی شک ہے اس میں؟ صحابہ کرام سب سے پہلے اس امت تک دین کو پہنچانے والے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر صحابہ کرام کی شخصیات کو مشکوک بنا دیا جائے کیا ہمارا دین سلامت رہ جاتا ہے؟ آج مستشرقین جو اعتراضات کرتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں اعتراضات، اور ہم بڑے افسوس کے بعد ہم مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ہم ان پر اعتراضات کرتے ہیں، کان و تشریح کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ بھائی جب اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ انہوں نے بعد میں یہ کرنا ہے آپ کے بقول، تو کیا رب العالمین اتنی تعریفیں قرآن میں کرتا؟ میں نے چند آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، 100 سے زیادہ آیات ہیں اس کے بارے میں۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے کہ جن کے دلوں کا امتحان رب العالمین نے تقوی کے لیے لے لیا، اور جس تقوی کے بارے میں رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں جان لو رب العالمین کے ہاں اگر کوئی شخص سب سے زیادہ معزز ہے تو وہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور جس سے روکا اس سے رک جانا، یہی تقوی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتے، کبھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو غور سے نہیں پڑھا کہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، آمنہ کے لال صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور شروع ہو جاتے ہیں تان و تشریح کرنے۔ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، قرآن، سنت اور تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع واجب ہے، ان کی تکریم واجب ہے، ان کی تعریف واجب ہے۔
اور صرف بعد والے نہیں، خود صحابہ کرام بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام، وہ اپنی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے کہ ہم صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کسی کو مانتے تھے تو وہ ابو بکر، اس کے بعد عمر تھے، اس کے بعد عثمان تھے، اور اس کے بعد ہم تمام صحابہ کو برابر جانتے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بڑے اعتراض دیے جاتے ہیں نا، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر اعتراض سے بات کی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھی بات نا آپس کی محبت کے بارے میں ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان اللہ ہے، اللہ اکبر، لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار میں رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ابو بکر پریشان نہیں ہونا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب فرعون پیچھے تھا، آگے دریا تھا؟ لوگوں نے کہا موسیٰ ہم تو گئے، موسیٰ نے کہا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہے۔ جبکہ یہاں پہ کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر پریشان نہیں ہونا۔ وہ ابو بکر کہ جس کے کندھوں پر نبوت ڈلی، اللہ، اور جس کے کندھوں پر نبوت بیٹھی ہے۔ ہجرت دنوں میں جب پاؤں چھلنی ہو گئے تو صدیق اکبر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ صدیق تیری عظمت کو سلام ہے۔ اسی کندھوں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق دونوں نماز پڑھا کر نکلے۔ ابوبکر صدیق کی خلافت کا دن دور کے واقعہ، نماز پڑھا کر نکلے، ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور یہ لوگ حسن ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے، حسن آئے، گر گئے، خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھا لیا۔ سمجھنے والی بات ہے، غور سے سننے والی بات ہے۔ خطبہ چھوڑ کر حسن کو اٹھایا، اپنے گود میں بٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، لوگوں سن لو یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے امت کے دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور یہ صلح کب ہوئی؟ 40 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ۔ وہ ایک الگ واقعہ اور تفصیل طلب واقعہ ہے۔ یہ وہ حسن ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن کو اٹھایا، اپنے کندھوں میں بٹھا لیا اور فرمایا ھذا شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی یہ تمہارے مشابہ نہیں ہے، اور یہ تو آمنہ کے لال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہنس رہے ہیں۔ مجھے بتلائیے کیا جو آپس میں دشمن ہو، آپس میں جو عداوت رکھتے ہو، وہ ایسے میل جول رکھتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق ایک بار وغیرہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، وقت تھوڑا سے ہوا جاتا ہے، میں آج سے 5 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج بیان ہو جائے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کیا تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی نے خنجر مارا، بستر مرگ پر پڑے ہیں، چارپائی رکھی گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، تمام صحابہ کرام نے گھیرا رکھا ہوا تھا چارپائی کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا عمر رب العالمین کی قسم ہے تم جس راستے پہ چلتے ہو وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا، اور جس عمر کے نام سے کفر کامتا تھا
یہ وہ عمر ہے. آج بستر مرد پر پڑے ہیں عبداللہ بن عباس پاس ہیں, کہتے ہیں کہ ایک شخص پیچھے سے آیا, اسے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر, حسنین کے ابا ہیں. اب جو انہوں نے تاریخی کلمات ادا کیے وہ سننے والے ہیں. کہا عمر نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کو دیکھ کر, جس کے عمل کو دیکھ کر میں رب العالمین سے یہ امید کرتا ہے, میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میں ان جیسے عمل کر کے اللہ کو بات کروں. یعنی عمر نے اپنے بعد اتنا فضیلت والا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کو دیکھوں, جس کے نقشے قدم پر چلوں, جس کی سیرت کو اپناؤں, ایسا شخص نہیں چھوڑا. اور میں خواہش کرتا تھا کہ جس کے دیکھ کر میں رب العالمین کے پاس جاؤں, اب کوئی نہیں چھوڑا. وجہ بیان کی کیوں ایسا ہے, ایسے ہی نہیں کہہ دیا. فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا. کیا سنا؟ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. زبان رسالت سے اللہ کی منشا کے علاوہ کوئی بات نکلتی نہیں. اس زبان رسالت سے سنا. کیا فرمایا؟ میں بیٹھے ابو بکر عمر بیٹھے, میں گیا ابو بکر عمر گئے, میں چلا ابو بکر عمر چلے. ایک موقع تھا صحابہ کرام موجود تھے, ابو بکر عمر موجود نہیں تھے. ابو بکر عمر اس مجلس میں موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی اور فرمایا میں اور ابو بکر عمر اس کا ایمان لائے. مجلس میں موجود نہیں ہے, اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں آقا, میں بھی ایمان لایا اس پر, ابو بکر عمر بھی ایمان لائے اس پر. اور مجھے بتلاؤ جس کی گواہی خود صحابہ کرام دے, کیا وہ آپس میں دشمنی رکھتے ہوں گے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوہرے دماد ہیں جس کی وجہ سے ذوالنورین کہا جاتا ہے. پھر ان کے بعد ان کے خاندان میں آپس میں رشتے داریاں, اور میں نے کوشش کی کہ آپ کے لیے ایک سبھا تیار کیا جائے, لیکن بغض تیار نہ کر سکا. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور اہل بیت کے درمیان رشتے داریاں کتنی زیادہ تھی. 5-6 رشتے داریاں ابو بکر کی نسل میں ہے, 2-3 رشتے داریاں عمر کی نسل میں ہے, 6-7 رشتے داریاں عثمان کی نسل میں ہے. کبھی ان کے بیٹے سے شادی ہو رہی ہے, کبھی اپنی بیٹی دی جا رہی ہے. اور مجھے بتلاؤ دشمنوں کو اپنی بیٹی دی جاتی ہے. صحیح بخاری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ابھی تو وہ چھوٹی ہے. کہا میں کوئی اور وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری نسبت آمینہ کے لال کے گھرانے کے ساتھ جڑ جائے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. صرف اس وجہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ میری نسبت آمینہ کے لال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جڑ جائے. حوالے کے ذمہ دار میں ہوں, بات سچی نہ ہو تو ذمہ دار میں ہوں. رشتہ ہوا, ان سے بیٹے پیدا ہوئے زید بن عمر, بڑے گھنے صحابہ. ان کا واقعہ بھی ہے, تفصیل نہیں ہے مگر میں بیان کرتا. اگر کوئی آپ میں سے شوق رکھتا ہو کہ یہ جو رشتے داری ہیں آپس کے وہ جاننا چاہیے, دیکھنا چاہیے, تو میرے پاس پی ڈی ایف میں موجود ہیں حوالوں کے ساتھ, اور مجھ سے الگ بھی لے سکتا ہوں. ہمارا مسجد کا گروپ بنا ہوا ہے, میں کوشش کروں گا اس میں سینڈ کر دوں. خلاصہ کرام یہ ہے کہ صحابہ کرام
وہ شخصیات ہیں کہ جن کا انتخاب خود رب العالمین نے کیا ہے. ان کے خلاف زبان دراز کرنے سے پہلے ہمیں 100 مرتبہ سوچنا چاہیے، بلکہ میں کہوں گا 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں کام تشریح کرتا ہے اس کا امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا آیت الانصاری آیت الایمانی حب الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے اور بغض کی علامت، نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہے، علی تجھ سے اگر کوئی محبت کرے گا تو صرف اور صرف ایمان والا کرے گا، اور تجھ سے اگر کوئی بغض رکھے گا تو منافق کرے گا. اور تمام صحابہ کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہے من احبہم فبحبی احبہم، لوگوں سن لو، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان صحابہ سے بغض رکھے گا. آخری بات مشاجرات صحابہ کے بارے میں. مشاجرات کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد آپس میں جو اختلافات ہوئے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اس کے بعد کے اختلافات، ان سب کے بارے میں اہل سنہ کا موقف یہ ہے، اہل سنہ کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں چلاتے. عبداللہ بن عمر اسی طرح اور کئی صحابہ کرام سے ایسی روایات ملتی ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ اکثر لوگ بعد میں سوالات کرتے ہیں، آج بھی پڑھے، آج تو بات بہت دور تک پہنچ چکی ہے، اس دور میں بھی صحابہ سوال کرتے تھے کہ آپ عمر کے علی کے ساتھ کیوں نہیں گئے، امیر معاویہ کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو آگے سے کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ رب العزت نے، بات سننے والی ہے، اللہ رب العزت نے ہماری تلواروں کو، ہمارے ہاتھوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کے رکھنے سے بچا لیا ہے، لہذا اب تم ہماری زبان گندی نہ کرو. یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنہ کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.